آج سے چند سال پہلے بھارت کی بیٹی بھارت کے لوگوں سے ہی بچنے کے لیے اپنے حلیے بدل کر شہر شہر پھرتی رہی. اپنی چھوٹی سی بیٹی کو ساتھ لیے نگر نگر پھرتی رہی، مگر بدقسمتی سے وہ کچھ بھیڑیوں کے ہاتھ لگی. پریگنینسی کی وجہ سے بلقیس بانو بھاگ نہ سکی اور اس کے گروپ کے تمام لوگ بھاگ گئے. روتی بلکتی بھارت کی یہ بیٹی تن تنہا رہ گئی اور ان 11 گیدڑوں نے اس کو اپنی ہوس کا نشانہ بنایا. بلقیس بانو 3 گھنٹے تک ہوش میں نہ آئی اور ان لٹیروں کو لگا کہ وہ مر چکی ہے. بھارت کی یہ بیٹی حال و بےحال کسی سے کپڑا مانگتی ہے اور اپنے تن کو ڈھانپتی ہے. روتی بلکتی یہ بیٹی جب پولیس اسٹیشن جا کر درخواست درج کرواتی ہے تو لکھنے والا بھی اس میں ہیر پھیر کرتا ہے، کیونکہ وہ بھی انہی کا ترجمان تھا، وہ بھی جرم کرنے والوں کے ساتھ تھا. آج 20 برس اس بات کو گزر گئے، مگر بھارت کی یہ بیٹی جس طرح 20 برس پہلے روتی بلکتی رہی، آج بھی اسی طریقے سے روتی بلکتی رہ گئی ہے، کیونکہ اس کو انصاف نہیں مل سکا. 15 اگست کو جب یہ فیصلہ کیا گیا اور اس کے تمام مجرموں کو رہا کر دیا گیا، بلقیس بانو آج بھی 20 سال پہلے چلی گئی ہے، جس کو بھارت کی یہ عدالتیں بھی انصاف نہ دے سکیں. بھارت کی بیٹی کی عزت تار تار ہوتی رہی، مگر یہ ٹنی، یہ فیمنسٹ، یہ سب خاموش رہے. بھارت کی ننھی پری کو بے قصور مار دیا گیا، مگر یہ ٹنی، یہ فیمنسٹ خاموش رہے. بھارت کی اس ماں کو ذلیل و رسوا کیا جاتا رہا اور یہ ٹنی، یہ فیمنسٹ خاموش رہی، کیونکہ وہ مسلمان تھی. صرف وجہ یہ تھی جرم کرنے والے برہمن تھے، وجہ صرف اتنی تھی. تم تو اپنی ہی بھارت کی بیٹی کو انصاف نہ دلوا سکے. تم نے اس کے مجرموں کو، ان گیدڑوں کو، ان وحشیوں کو اور ان بھوکے بھیڑیوں کو باہر نکالا. ان کے لیے جشن منعقد کیے گئے، ان کو مٹھائیاں کھلائی گئیں، ان کے لیے مٹھائیاں بانٹی گئیں. کہاں مر گئی تھی ان کی غیرت؟ جو عورت عورت کرتے ہیں، جو اسلام کرتے ہیں، جو عورت کے حقوق کی بات کرتے ہیں، جو انسانیت کی بات کرتے ہیں، انسانیت کے علم برداروں، آزادی آزادی کہنے والوں. بھارت کی یہ بیٹی بلقیس بانو تم سے پوچھتی ہے، اب تمہاری زبانوں کو کیوں تالے لگے ہیں؟ تم عورت کی آزادی مانگتے ہو. تم تو وہ لوگ ہو جو کہتے ہو کہ اسلام میں عورت کو کوئی آزادی نہیں ہے، جبکہ تمہارے مذہب کے اندر بہت آزادی ہے. اور ان فیمنسٹ کا یہ خیال ہے کہ اسلام میں کوئی آزادی نہیں، عورت کے کوئی حقوق نہیں، اور یہ عورت کے حقوق لینے کے لیے سرے بازار پھر رہی ہیں. تو بلقیس بانو کا یہ سوال ہے آپ تمام فیمنسٹ سے، آپ تمام ٹنیز سے، کہ آخر اس کے لیے، اس کے حق میں کسی نے آواز بلند کیوں نہ کی؟ سب خاموش تماشائی کیوں بنے رہے؟ یہ لمبی لمبی لائیو سٹریم کرنے والی ایکس مسلمز، فیمنسٹ کی سپورٹرز آخر کہاں ہیں؟ ان کی زبانیں اب کیوں نہیں چل رہی؟ کوئی تو بولے، کوئی تو آواز اٹھائے بلقیس بانو کے لیے، اس ننھی جان کے لیے جو بے قصور مار دی گئی، جو صرف اپنی ماں کے ساتھ تھی. اس کی ماں کا گینگ ریپ کیا گیا اور اس بیٹی کو مار دیا گیا، اس کو کچل کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے رخصت کر دیا گیا. آخر کوئی تو سوال کرے، کوئی تو فیمنسٹ اٹھے. یہ آزادی کے نعرے ہم نے بہت سنے،
یہ تمہاری باتیں ہم نے بہت سنی، یہ لمبے لمبے جو آپ لوگ گفتگویں کرتے ہو، جو ڈسکشنز کرتے ہو، جو لائیو سٹریمز کرتے ہو، یہ ہم نے بہت سنی، مگر کوئی حق کی بات کرے، کوئی اس بیٹی کی بات کرے۔ یہ صرف ایک بلقیس بانو کی کہانی نہیں ہے، ہزاروں بیٹیاں اسی طریقے سے گینگ ریپ کا شکار ہو رہی ہیں، ہزاروں بیٹیاں اسی طریقے سے ذلیل و خوار ہو رہی ہیں۔ آخر کب تک خاموشی ہوگی ان فیمنسٹ کی، ان سناتنیوں کی؟ کب تک آپ خاموش رہیں گی اور صرف اسلام اسلام کرتی رہیں گی اور صرف اسلام کے خلاف آپ کی آوازیں اٹھتی رہیں گی؟ آخر ان کے حق میں بھی آواز ذرا بلند کیجیے۔ مجھے خبر تھی کہانی کا اختتام کیا ہوگا، مجھے خبر تھی کہانی کا اختتام کیا ہوگا، مجھے خبر تھی ہونا رائے گاں ہمیں کو تھا، ہونا رائے گاں ہمیں کو